السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہودیت اور مسیحیت کو چیلنج سوالات کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ مسیحیت اور یہودیت کو کمپیریٹیو ریلیجن یعنی تقابل ادیان کے حوالے سے جو ہماری تحقیق ہے 20 سال کی، اس کا رزلٹ جو ہے وہ چند سوالات ہیں جو ہم مسیحیوں اور یہودیوں سے وقتاً فوقتاً 1 بائی 1 کر کے پوچھتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے لمبے عرصے تک چلتا رہے گا، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور ان کے جواب ہم نے لازمی طور پہ لینے ہیں۔ پچھلے 2000 سال سے تو مسیحیت اور اس سے پہلے یہودیت، یہ دو مذاہب جو ہیں یہ ایک دوسرے سے بھی گتھم گتھا رہے ہیں، اور دونوں مل کے انہوں نے ہم مسلمانوں کا بھی ناک میں دم کیے رکھا ہے۔ تو پہلے یہ ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں، اب ہم ان کو تنگ تو نہیں کریں گے، لیکن ہم ان سے سوال پوچھیں گے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے کا جو چیلنج سوال ہے آج، وہ اس ویڈیو میں سوال نمبر 9 ہے۔ جو چیلنج سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو، اس میں ایک سپریم ہستی کا تصور ہے۔ ہندو مت میں لے لیں تو پرماتما، برہما، پرمیشور، ایک سپریم ہستی۔ بدھ مت کو بھی لے لیں تو وہ 2 طاقتوں کو مانتے ہیں۔ زرتشت کے مذہب کو لے لیں تو اس میں بھی 2 خداؤں کا تصور ہے، ایک طاقت بنانے والی، ایک خدا بنانے والا، ایک بگاڑنے والا۔ تو جو چائنیز پرانی تھیوری ہے اس میں بھی 2 بنیادی طاقتوں کا تصور ہے، لیکن جو ابراہیمی مذاہب ہیں دنیا میں وہ 3 ہیں۔ سب سے پرانا یہودیت، اس کے بعد مسیحیت، پھر اسلام۔ بیسیکلی تو یہ تینوں توحید پر مبنی ہے، لیکن جو یہودیت ہے وہ خالص توحید پہ ہے، اسلام بھی خالص توحید پہ ہے۔ مگر مسیحیت میں جو حضرت یسوع مسیح، یا جنہیں قرآن پاک کے مطابق ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن ہمارے مسیحی بھائی ان کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم بائبل کے یسوع کو مانتے ہیں۔ تو چاہے وہ یسوع ہوں یا قرآن پاک کے عیسیٰ مسیح ہوں، یہ خالص توحید پرست تھے اور شریعت موسوی کے عامل تھے، پیدائش سے لے کر وقت آخر آسمان پر جانے تک یہ خالص توحید پرست تھے، خالص ترین، اور شریعت موسوی کے پابند تھے۔ مگر بعد میں جب جناب پولوس تشریف لائے، یسوع مسیح کے یا جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر زندہ چلے جانے کے بعد، یہ جناب پولوس جو ہیں یہ تشریف لائے اور یہ یسوع مسیح کے نام پہ شاگردوں میں گھس گئے، اور انہوں نے اپنے ذاتی عقائد یسوع مسیح کے نام پہ گھڑ کے پھیلانے شروع کر دیے۔ اور یہ جو جدید مسیحیت جسے ہم آج دنیا میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن کی تعداد کوئی 2.5 ارب ہے یا میں بھی تھوڑی زیادہ بھی ہو، یہ پولوسی ہیں، یہ یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، نہ عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے ان کو نصارہ کہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ناصرہ نامی ایک قصبے سے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کال کی تھی کہ کون ہے جو میری اور میرے خدا کے کام میں میرا مددگار ہو، تو جو ان کے 12 حواری تھے ان کو نصارہ کہا گیا، اس لیے کہ انہوں نے انصار تھے، وہ یعنی مدد کی ان کی، اس لیے بھی ان کو حواری بھی کہتے اور نصارہ بھی۔ وہ خالص توحید پرست تھے۔ ایک ان میں سے یہودا اسکریوتی جو غدار اور منافق نکلا ہے، باقی 11 رہ گئے، وہ خالص توحید پرست تھے۔ مگر جناب پولوس جو ہیں نا، انہوں نے یسوع مسیح کے نام پہ یہ جدید مسیحیت خود گھڑ کے پوری دنیا میں پھیلائی، اور اس کے بعد قسطنطین بادشاہ 400 سال کے بعد، یسوع مسیح کے 400 سال بعد آ کے اس نے پوری ریاستی مشینری اور پوری سرکاری طاقت کے ساتھ یہ والی مسیحیت پورے یورپ میں نافذ کر دی، اور یورپ سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کی بس اتنی ہی حقیقت ہے، یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں۔ بہرحال
ہم آتے ہیں اپنے چیلنج کویسچن کی طرف. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی مذہب جو ہے نا وہ ایک سپریم ہستی جسے ہم اللہ کہتے ہیں، یہودی یہوہ کہتے ہیں، کرسچنز گاڈ کہتے ہیں، تو اس کو ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات ماننا، اس کے کہے ہوئے کے اوپر عمل کرنا، تمام مذہب جو ہے نا اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. اب چیلنج سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ فاتحہ شریف ہے جس کی آیات ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب مینز پالنے والا، پرورش کرنے والا. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی بے شمار رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا، شفیق ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کیا؟ جو تو چاہتا ہے کہ ہم اس پہ چلیں اور ہم ایسے کام کریں جو تجھے پسند آئیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو تیرے پیارے تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے. یہ قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی، اور یہ تعلیم کس نے ہمیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ آئی کس کی معرفت ہے؟ اس کو لے کر کون آیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ آئی کن کی طرف، کس کی طرف بھیجی گئی؟ یہ ہول ہیومن کائنڈ، پوری نسل انسانی کی طرف. اس کا دائرہ کار پوری نسل انسانی اور قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں. تو اس مالک و خالق کا سب سے پہلا حق کیا ہے ہم پہ کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیوں عبادت کریں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. رب مینز پالنے والا. پالنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے اس نے پھل پیدا کیے ہوئے ہیں، ہماری پرورش کے سامان پیدا کیے ہوئے ہیں. گندم ہے، چاول ہے، اور جن سے ہیں دالیں شالیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. اور اس نے فری آف کاسٹ ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے. وہ لیتا ہم سے کچھ نہیں. ہوا کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا، پانی کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا. جو روشنی اس نے بنائی ہوئی ہے سورج کی، جس سے ہماری لائف ہے، اس کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا، ایک پائی نہیں لیتا ہم سے. تو پھر وہ اس قابل ہے. وہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ ہم سے کچھ لیتا ہی نہیں ہے، وہ فری میں ہر چیز دیتا ہے. تو اس کے بدلے میں وہ کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کرو کیونکہ میں سب کچھ تمہیں فری دے رہا ہوں، میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں. کس قدر خوبصورت تصور ہے یہ ہندو مت میں بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. توحید ہے مگر وہ ایک خاص کتاب ہے پتانجلی نام کی. باقی اور طرح کی اس میں باتیں ہیں. ویدوں میں بھی باتیں ہیں، توحید ہے ان میں بھی، لیکن بائبل میں نہیں ہے. سب سے بڑے ٹھیکیدار اور سب سے بڑے دعوے دار جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بنتے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یعنی کہ یہودی قوم، بنی اسرائیلی قوم اور مسیحی. تو عہد نامہ قدیم اس چیز سے شروع ہوتا ہے جہاں سے قرآن پاک جس تعلیم سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس میں، اور عہد نامہ جدید میں بھی نہیں ہے. تو یہی ہمارا چیلنج سوال ہے کہ مسیحی اور یہودی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین اور ٹھیکیدار قوم بنتے ہیں، مگر ان کی جو کتاب ہے وہ تو یہ تصور ہی پیش نہیں کرتی کہ یہ آئی کس کی طرف سے ہے، بھیجنے والا کون ہے. خدا کا، یہوہ کا تعارف ہی نہیں کرواتی ہے آغاز میں، نہ عہد نامہ قدیم نہ جدید، کہ وہ ہے کون، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، خواص کیا ہیں، خاصیتیں کیا ہیں. اس نے انسانوں پہ ایسا کیا احسان کیا ہے کہ انسان پھر آگے اس کی عبادت کریں. عبادت کرنی تو ہے مگر تعلیم کیا ہے؟ چیلنج کویسچن یہ ہے کہ یہ تعلیم نکال کر دکھائیں جو قرآن پاک نے خوبصورت ترین تصور آغاز کا دیا. سورۃ الفاتحہ شریف اور پہلی اس سے پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیات ہیں، یہ ولا الضالین تک سورۃ فاتحہ شریف کی یہ جو تعلیم ہے، اس قدر خوبصورت تصور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کو دے نہیں سکتا. اور یہ تعلیم
اسلام کی سچائی قرآن کے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی الہامی اور اس کے منہ کا خالص ترین کلام ہونے کی سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ ہمیں یہ تعلیم عہد نامہ قدیم میں سے یہودی اور مسیحی دونوں مل کے دکھائیں، اس کے آغاز میں سے، اور عہد نامہ جدید میں سے یہ مسیحی بھائی، یہودی نہیں مسیحی بھائی، یہ نکال کر دکھائیں۔ اگر آپ مسیحی اور یہودی امتیں اور ان کے تمام پاسٹرز اور ان کے تمام ربیز اور جو پوپ صاحب ہیں وہ بھی مل جائیں، یہ تعلیم نکال کے دکھا دیں، چیلنج کیونکہ میرا ہے، تو میں ڈاکٹر اجاز ہاشمی اسی لمحے اسلام سے نکل کر مسیحی ہو جاؤں گا، کیونکہ یہودی تو میں ہو نہیں سکتا، وہ ایک قوم ہے اور وہ ایک قبیلہ ہے، مسیحی ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ والی تعلیم مسیحی اور یہودی دونوں مل کے عہد نامہ قدیم میں سے نکال کے دکھا دیں اور مسیحی عہد نامہ جدید میں سے، تو میں اسی لمحے کرسچن ہوا۔ لیکن اگر آپ نہ دکھا سکیں دونوں قومیں، کوئی میں ایک آدھ بندے کو یا دو چار پادریوں کو، پاسٹرز کو یا کسی ربیوں کو، کسی ایک گروپ کو نہیں کہہ رہا، ان پوری دونوں قوموں کو قیامت تک چیلنج ہے، اگر نکال کے نہیں دکھا سکتے تو ان دونوں امتوں کو، پوری امت کو یہودیت اور مسیحیت میں سے نکل کر اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور یہی سارے چیلنج کی بنیادی شرط ہے کہ یا بات کو پروو کرو، جو کویسچن میں نے کیا وہ نکال کے اس کا جواب جتنا پوچھا، جیسا پوچھا اتنا اور ویسا ہی جواب نکال کے لاؤ اور مجھے مسیحی کر لو۔ اگر نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، تو پوری قوم کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو اگلے سوال تک کے لیے بہت سی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت ہی، جسے کیا کہتے ہیں، پیار کے ساتھ اور انسانی ادب آداب کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔